الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو قدر والی رات میں اتارا ہے، نازل کیا ہے۔ اے مخاطب یا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو لیلۃ القدر کا کیا ادراک ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ قدر والی رات ایک مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، جس 1000 مہینے میں یہ قدر والی رات نہ ہو۔ اس میں آسمانوں سے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت بھی اس میں نازل ہوتی ہے، اور ان دونوں چیزوں کا نزول اللہ کے اذن اور حکم کے ساتھ ہوتا ہے، اور یہ ہر کام جو لاتے ہیں اس میں سلامتی ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہیں یہ طلوع فجر تک جاری اور ساری رہتی ہیں، اور طلوع فجر کے ساتھ یہ واپس چلی جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے ایمان کی حالت میں اجر چاہتے ہوئے روزے رکھے، اللہ اس کے سابقہ سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس آدمی نے رمضان کا قیام کیا ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب طلب کرتے ہوئے، اللہ اس کے سارے چھوٹے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس قدر والی رات میں عبادت کرتا ہے اور ایمان کی حالت میں کرتا ہے، اللہ سے اجر ثواب طلب کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے بھی سارے چھوٹے صغیرہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے معاف فرما دیتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس غیر گزرے دور میں جو پھر فتن اور شر سے بھرا ہوا دور ہے، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس دور میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین اسلام کے ساتھ مس رکھتے ہیں، چمٹے ہوئے ہیں اور لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس پرفتن دور میں بھی دین کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی دنیا اور آخرت بہتر بنا دے، اللہ ہم سب کا انجام بھی بہتر بنا دے، اللہ ہمارا شمار بھی انہی میں کر دے۔ تو دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ رمضان کا مہینہ آیا، اور اللہ نے جس کو توفیق دی اس کے اوپر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے روزے رکھے، اگر نہ اکثریت جو ہے اس نعمت سے محروم ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو روزے رکھتے ہیں، اور بہت کم لوگوں میں سے ایسے ہیں روزے رکھنے والوں میں سے جو روزے کی روح کو جھوٹ بول کر، چغلی کر کے یا اخلاق سے گرے ہوئے کام کر کے جو تقویٰ کو حاصل نہیں کر سکتے،
उन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, रोज़ा रख के चुगली और झूठ और पता नहीं क्या कुछ। अल्लाह अकबर। तो आज की इस खुतबा में सिर्फ ये सूरत जो है इन्ना अंज़लना, इसी का तज़किरा कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत में फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। साबिका जो सूरत है, इस सूरत से पहले वाली उस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने, तो सूरह अलग है, उसमें दो चीज़ों का तज़किरा किया। तवज्जो मेरे साथ रहे तो बात आसानी से इंशाअल्लाह समझ आएगी। सूरह अलग जो इससे पहले वाली सूरत है, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने दो चीज़ों का तज़किरा किया। तज़किरा एक तो ये किया कि इंसान की तरक्की की मनाज़िल वहाँ पे बयान हुई है कि इंसान को हमने रूहानी तौर पे कमालात में इस तरह तरक्की दी, पैदाइशी तौर में इस तरह तरक्की दी। और दूसरे नंबर पे उसमें ये बात अल्लाह ने जिक्र की है कि इंसान उसने सरकशी की, नाफरमानी की, बगावत की, उसकी ये सरकशी और नाफरमानी का तज़किरा है और फिर आगे उसके अंजाम का भी तज़किरा है। और अल्लाह फरमाते हैं अल्लमल इंसान मा लम यालम, और इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। अब ये दो चीज़ों को मद्देनज़र रख के इस अगली सूरत के साथ इसको मिला के देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो पैदाइशी कमाल के ज़रिए अल्लाह ने इंसान को ऊपर पहुँचाया। पहले ही गंदे पानी का एक बूंद थी, कतरा था, फिर क्या से क्या बन गया, शाह बन गया। और अब यहाँ इस सूरत में अल्लाह तबारक व तआला हमें ये रहनुमाई कर रहे हैं दो चीज़ों की यहाँ भी, कि वहाँ पे कमाल जिस्मानी था, वहाँ पे यहाँ पे कमाल रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे बड़ा हो गया, यहाँ रूहानी तौर पे कमाल उसने हासिल कर लिया। और वहाँ जिक्र था अल्लामल इंसान मा लम यालम, कि अल्लाह ने तुझे वो सिखाया जो तू नहीं जानता था। ये बात इल्म के एतबार से अधूरी थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस अधूरी बात को पूरा करने के लिए ये पूरा कुरान नाज़िल कर दिया। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। मुशरिकीन मक्का ये कहते थे कि ये कुरान मजीद जो नबी हमें सुनाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान नहीं है, ये असातीरुल अव्वलीन है, पहले लोगों की किस्से कहानियाँ हैं, ये कहानत है, ये जादूगरी, ये किसी से पढ़ के आते हैं। इसका चर्चा उन्होंने किया हुआ था। इधर कुरान का भी चर्चा हो रहा था कि ये कुरान है, अल्लाह की किताब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके जो मुगालते थे कि ये असातीरुल अव्वलीन है, ये किसी से पढ़ के आता है और सुना देता है और कह देते हैं कुरान है, उनके सारे मुगालते ये सूरत नाज़िल फरमा के इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि मुशरिकीन मक्का ये असातीरुल अव्वलीन नहीं है, ये किसी से पढ़ के आगे तुम्हें सुनाते हैं, ये वो बात नहीं है, बल्कि ये तो कुरान है, ये मेरी कलाम है, जिब्रील अमीन के ज़रिए से मैंने इनके क़ल्ब अज़हर में नाज़िल की है। और पहले नंबर पे ये मेरी कलाम है और दूसरे नंबर पे ये अल्लाह की कलाम है। इस कलाम को नाज़िल करने की जो रात है जिसमें ये आया है वो भी बड़ी बाबरकत है। कदर वाली रात में हमने इसको नाज़िल किया। दोनों इजाले दूर हो गए, दोनों इजाले जो उनका इश्काल थे उनका इजाला हो गया कि ये कुरान है, अल्लाह की कलाम है और कदर वाली रात में अल्लाह ने इसको नाज़िल किया। अल्लाह ने नाज़िल किया ऊपर से, ये कहाँ था? लौहे महफूज में था। लौहे महफूज से अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान मजीद को एक ही बार ये कदर वाली रात में लौहे महफूज से निकाल कर आसमान अव्वल, ये आसमान जो दुनिया है इसमें एक घर है, उस घर को बैतुल इज़्ज़त कहते हैं। उस बैतुल इज़्ज़त में एक ही बार वहाँ पे पहुँचा दिया और वहाँ से 23 साल के अरसे में जिब्रील अमीन मौका महल के तहत ज़रूरत के मुताबिक अल्लाह के हुक्म से वहाँ से अहकामात लाते
اور نبی علیہ السلام کو پہنچا دیتے، فلاں صورت میں لکھ دو، فلاں آیت سے پہلے لکھ دو، فلاں آیت کے بعد لکھ دو۔ اس طرح 23 سال کے پیریڈ میں یہ قرآن مجید کا نزول آسمان دنیا پہ جو گھر ہے بیت العزت وہاں سے نازل کر دیا، وغیرہ اوپر سے ایک ہی بار آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سورت کو سورت القدر کہتے ہیں۔ قدر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ علماء کرام نے اس میں بہت ساری بحث کی ہے۔ قدر کا ایک معنی عظمت کا ہوتا ہے، یہ قرآن مجید ایک بڑی باعظمت کتاب ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی الضیق، ضیق کا معنی ہوتا ہے تنگی کا، کہ قدر کے ایک معنی تنگی کے بھی ہوتے ہیں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیا گیا۔ اللہ ہمارا رزق تنگ نہ کرے، فراخ کر دے اور حق حلال کی روزی سبھی کو عطا کر دے، وافر مقدار میں، جس میں نہ کوئی آزمائش ہو، جس میں نہ کوئی فتنہ۔ اللہ سب کو اچھی روزی عطا فرما دے۔ تو اس کا معنی تنگی کا ہوتا ہے۔ تنگی کا کیا معنی ہے یہاں پہ؟ تنگی کا معنی یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں آسمانوں سے جتنے فرشتے ہیں کلہم، ایک قول کے مطابق سارے کے سارے آسمانوں سے اتر کے زمین کے اوپر آ جاتے ہیں، اور ان کی تعداد اتنی ہے کہ جس کا شمار اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں۔ لا یعلم جنود ربک الا ہوا، اللہ کے لشکروں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ قدر عدد الحصا، مسند احمد کی روایت ہے، صحیح روایت سند کے اعتبار سے، کہ اتنے فرشتے آسمانوں سے آتے ہیں جتنی اس دنیا پوری کائنات کے اندر کنکریاں ہیں، سنگریزے ہیں، اتنے فرشتے، ان سے اکثر من ذالک ہے، اس سے بھی زیادہ فرشتے اس دنیا میں آتے ہیں۔ اور جب وہ اتنی تعداد میں آتے ہیں تو زمین پہ تنگی ہو جاتی ہے کہ کھڑے ہونے کے لیے، چلنے پھرنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ اور تیسرا معنی اس کا ہوتا ہے القدر والحکم۔ قدر لیلۃ القدر قدر والی رات ہے، یعنی حکم والی رات ہے۔ حکم سے مراد کیا ہے؟ حکم سے مراد یہ ہے کہ اس رات میں اگلے سال میں جو ہونے والے واقعات، حادثات ہیں، جیسے کہ کسی نے پیدا ہونا ہے، کسی نے مرنا ہے، روزی کا مسئلہ ہے، حج پہ جانا ہے، جتنے معاملات دنیا کے اندر ہونے ہوتے ہیں پورے ایک سال آئندہ میں، اس رات میں ان سارے معاملات امور کا جو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، لوح محفوظ سے لکھ کر جو مدبرات الامور ہے، جن کے سپرد اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ 4 ہیں، ان کے سپرد وہ کام کر دی جاتے ہیں اس رات میں۔ سنتے ہوئے ماشاء اللہ، سننا نہیں بھائی، ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ وہ جبریل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے اور اسرائیل ہے، یہ مدبرات الامور ہیں۔ لوح محفوظ سے اگلے سارے سال کے معاملات جتنے ہونے ہوتے ہیں وہ لکھ کر ان کو دے دی جاتے ہیں، وہ اس پہ عمل کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا معنی قدر کا یہ ہوتا ہے کہ یہ رات ایسی رات ہے، اس رات میں جو عبادت کر لیتا ہے اور اس قدر کو پا لیتا ہے وہ بھی صاحب قدر ہو جاتا ہے۔ اس رات کی اتنی فضیلت ہے کہ جس نے اس میں عبادت کی اور اس رات کی وہ جو فضیلت ہے قدر والی اس کو پا لیا، وہ بھی قدر والا ہو گیا۔ من لم یکن له قدر سارا بمراعاتها ذا قدر اذا احیاها، رات کو زندہ کیا یعنی وہ بیدار رہا فجر کی نماز تک۔ سورج سے کے طلوع ہونے سے پہلے سونا منع فرمایا نبی علیہ السلام نے، تو یہ بیدار رہا۔ اس نے کیا کیا اس رات میں؟ زندہ رکھا اس کو، ذکر کرتا رہا، توبہ کرتا رہا، استغفار کرتا رہا، قرآن کی تلاوت کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا، اور اپنے دل کے اندر جو نفرت ہے، جو حقارت ہے، جو کدورت ہے، جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے عقیدے کی، اور جو اخلاق کی گندگی اور غلاظت ہے، اس کو بھی دل سے نکال دیتا ہے، دل کو صاف بنا لیتا ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی قدر والا ہو جاتا ہے۔ اور اس رات کو پانچواں معنی اس لیے بھی قدر کہتے ہیں لِأَنَّهُ يَنزِلُ فِيهِ كِتَابٌ ذُو قَدْرٍ، اس رات میں
قدر والی کتاب نازل ہوئی. کس پہ؟ قدر والے رسول پہ نازل ہوئی. کس وقت؟ قدر والی رات میں، رحمت والی رات میں. وَذَوُو قَدْرٍ، اور فرشتے جو صاحب قدر ہیں وہ اس کتاب کو لے کے آئے. اور ایک تیسری روایت ہے، وہ یہ ہے کتاب ذا قدر علی رسول ذا قدر والا امت ذا قدر. یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، یہ ذا قدر ہے اور رسول بھی قدر والے ہیں، اور جس امت کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ بھی قدر والی ہے. اس کی بڑی اللہ کے ہاں ایک بڑی قدر و قیمت ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ یہ جو تو رحمت تامہ کی، مکمل رحمت کی تو بات کرتا ہے، یا اللہ اس کو میری امت کے لیے لکھ دے. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ نہیں. فَسَأَكْتُبُهَا لِلنَّبِيِّ الْأُمِّي، یہ رحمت تامہ تو میں نے نبی امی کے لیے جس نے آخر میں آنا ہے اس کے لیے لکھ دی ہے کہ رحمت تامہ ہمارے لیے. اور یہ رحمت تامہ کس طرح کی ہے؟ موطا امام مالک کی ایک روایت ہے، سند صحیح کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت اور سابقہ امتوں کی مثال وہ یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس آدمی نے ایک مزدور رکھا صبح سے دوپہر تک، اور اسے کمپرومائز کر لیا، معاہدہ کر لیا کہ تم نے صبح سے شام دوپہر تک یہ کام کرنا ہے، 500 روپے تمہیں ملیں گے. ٹھیک ہو گیا، اس نے کام کیا، 500 اس کو دے دیے. وہی کام ہے دوسرا مزدور رکھا، وہ ہے دوپہر سے لے کر عصر کے وقت تک. اس سے کہا کہ یہ تم نے کام کرنا ہے اور کام تو یہ کرے گا، 500 روپے تمہیں میں دے دوں گا. پہلے کو بھی 500، اس کو بھی 500 ہے، 500 دے دیا، کام ختم ہو گیا. اب تیسرا آدمی آ گیا، وہی کام ہے لیکن ہے عصر سے مغرب تک. اس سے کہتا ہے مالک کہ یہ کام تمہیں کرنا ہے، تجھے 1000 روپیہ دوں گا. اس نے کام کیا، 1000 روپیہ دے دیا. جب 1000 روپیہ دیا اس کو تو پہلے والے نے اعتراض کر دیا کہ جناب میرا وقت زیادہ تھا، مجھے 500 دیے ہیں دوسرے کی نسبت، دوسرے کا وقت کام تھا اس کو بھی 500 دیے ہیں، یہ زیادتی ہے. بھئی تیرے ساتھ جو میرا معاہدہ ہوا تھا اس میں نے کوئی زیادتی تو نہیں کی ہے؟ جی نہیں کی ہے. ٹھیک ہے تیرا معاملہ پھر ٹھیک ہے. دوسرے نے تیسرے کے بارے میں سوال کر دیا کہ وقت میرا بھی اتنا اس کا بھی اتنا ہے، لیکن مجھے 500 اسی کام کا اس کو 1000 دے دیا ہے. تو مالک کہتا ہے تیرے ساتھ کوئی خلاف ورزی تو نہیں ہوئی؟ جی نہیں ہوئی. نہیں خلاف ورزی ہوئی تو میری مرضی ہے، میں نے اس کو 1000 دے دیا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے، یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے جس کو جتنا چاہا اتنا عطا کر دیا ہے. مثال کے طور پہ یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور پھر ہم مسلمان ہیں، اور یہ 3 ہیں. ان تینوں نے ہر ایک نے وصول اللہ تک پہنچنا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے ان کو سواریاں اللہ کی طرف سے ملی ہیں. جو پہلی امت ہے یہودی، ان کو بیل گاڑی مل گئی، وہ بیل گاڑی پہ جا رہے تھے. دوسری امت آ گئی عیسائی، ان کو گھوڑا گاڑی مل گئی، وہ گھوڑا گاڑی پہ سوار ہو گئے، وہ اس سے تیز ہے. اور ہم مسلمان آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریل گاڑی عطا کی ہے. اور ریل گاڑی سے بھی آگے پتہ نہیں کیا کچھ ایجاد ہو گیا، یہ ریل گاڑی میں بیٹھ کے اوپر پہنچا. نبی علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ تیری امت کی عمریں اتنی ہیں. جب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا میری امت کی عمریں اتنی ہے، پیچھے نظر دوڑائی کہ یہودی لوگ، عیسائی لوگ، آدم سے لے کر آج تک کے جتنے لوگ تھے ان کی عمریں تو بہت زیادہ تھی. ان کی عمریں ہزاروں سال تھی، سینکڑوں سال تھی، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمروں کے ساتھ ساتھ ان کو جو جسمانی طاقت ہے یہ بھی بہت زیادہ عطا کی تھی. بہت ہی زیادہ طاقتور تھے، عمریں بھی لمبی تھی. ان لوگوں نے کیا کیا، سینکڑوں سالوں تک بڑی مشقت والی ریاضتیں اللہ کو حاصل کرنے کے لیے کی، رہبانیت اختیار کی، گھر بار کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں کی غاروں میں چلے گئے، سینکڑوں برسوں تک وہاں پہ ریاضتیں کرتے رہے، مشقتیں اٹھاتے رہے. پھر بھی ان کو وہ
سعادت جو امت محمد کو ملی ہے اور وہ بھی حاصل نہ ہو سکے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بڑا حیران ہو گئے کہ وہ تو اتنے قوی تھے، اتنی لمبی عمریں تھی، میری امت کی عمر تو بہت کم ہے، میری امت کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے یہ اتنی ریاضت عبادت تو نہیں کر سکیں گے، ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے اس اندیشے کو دور کرنے کے لیے اس صورت کو نازل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے۔ اگر توجہ ہے، اللہ نے دن میں کیوں نازل نہیں کیا؟ معشوق علی، رات کو نازل کر دیا، قرآن مجید کو دن میں نازل نہیں کیا۔ ایک نقطے کی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے، اس میں ایک فلسفہ ہے کہ مشرکین مکہ اس وقت دنیا میں آئے کسی نبی کو 571 سال بیت چکے تھے، شرک کا، کفر کا، نفاق کا، بے ایمانی کا، جھوٹ کا اور حقارت کا، نفرت کا، لڑائی جھگڑے کا، دنگے فساد، بہت ہی زیادہ اندھیرا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اور یہ تاریکی جو ہوتی ہے، اس تاریکی کو ظلم و ستم، شرک کی تاریکی اور رات کی تاریکی کو ایک مشابہت ہے، یہ بھی تاریکی ہے، وہ بھی تاریکی ہے۔ دنیا دن کی تاریکی کو اللہ نے اسلام کے ساتھ دور کر دیا، اور یہ جو رات کی تاریکی تھی، اس مشابہت کے اعتبار سے اللہ نے قرآن مجید کو رات میں نازل کر کے بتایا ہے کہ اب یہ آ گیا ہے، اور یہ چاند آتا ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے، اب یہاں جہالت کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ جہالت کی تاریکی ختم ہونے کے لیے اللہ نے رات میں نازل کیا تاکہ سمجھ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، رات میں نازل کیا تاکہ تاریکی ختم ہو جائے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یہ قدر والی رات کیا ہے؟ اللہ خود سوال پوچھتے ہیں کہ یہ قدر والی رات کیا ہے؟ اب قرآن مجید میں اللہ نے دو لفظ ماضی اور مضارع کے اعتبار سے ذکر کیے، فعل ماضی اور فعل مضارع اردو میں یہ گرامر میں استعمال ہوتی ہیں چیزیں۔ فعل ماضی کا معنی جو پچھلا زمانہ ہے، اور مضارع کا معنی جو حال ہے یا استقبال۔ یہاں پہ جو وما ادراکا یہ ماضی ہے، اللہ نے ماضی کے لفظ سے یہ لفظ کسی اور مقام پہ بھی بیان کیا ہے، مضارع کے اعتبار سے بیان کیا ہے، لیکن جہاں پہ ماضی کے اعتبار سے بیان کیا ہے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ جو بات پوچھ رہے ہیں، علمی استعداد، تبحر علمی انسان کا کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو، جب اللہ پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہے، اس کی قدر کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، قیامت تک بھی اس کا پتہ نہیں ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ لیکن جب ماضی میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو تو نہیں پتہ ہے، علمی استعداد جتنی بھی زیادہ نہیں پتہ رکھتا، لیکن اللہ خود بتا دیتے ہیں، اللہ خود بتا دیتے ہیں کہ اس کا یہ معنی، اس کی یہ حقیقت ہے۔ جبکہ دوسری فعل مضارع جب آتا ہے وما یدریک لعل الساعۃ قریب، تو اس مضارع کی صورت میں اللہ نے کچھ بتایا نہیں، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں، کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ وما ادراک ما لیلۃ القدر کسی کو علم نہیں تھا، اللہ نے خود ہی بتا دیا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ کیا ہے قدر والی رات؟ 1000 مہینے کی راتوں سے جن میں قدر والی رات نہ ہو، اس ایک رات کی عبادت کا ثواب بہتر ہے۔ اب یہاں اللہ نے 1000 کہا ہے اور مہینے کہا ہے اور برس نہیں کہا، 83 برس سال اور 4 مہینے بنتے ہیں، اللہ نے سال نہیں کہا، اللہ نے مہینے کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بھئی 1000 کا مطلب یہاں پہ یہ ہے، 1000 کا مطلب کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس کا مطلب ایک تو علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ 83 سال 4 مہینے عبادت کرے۔ اور پچھلے زمانوں میں جو یہودی عیسائی تھے، ان کے ہاں یہ قانون تھا لا یکون العابد عابدا حتی یعبد اللہ 80 سنۃ،
کوئی عابد زاہد نہیں بن سکتا تھا تا وقت کہ وہ 80 سال تک تنہا ہو کر الگ تھلگ ہو کے بات نہ کرے. تو یہ ان کا پچھلا قانون چلا آ رہا تھا. تو یہاں پہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 مہینے کا ذکر کیا ہے. 1000، یہ 1000 کا مطلب ایک تو یہ 83 سال ہی ہو گئے، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے اللہ کہتے ہیں 1000 مہینے سے بہتر ہے. 1000 مہینے کے برابر نہیں کہا، مشہوری سبحان اللہ، 1000 مہینے سے بہتر ہے، افضل ہے، برابر نہیں کہا. تو افضل کا معنی ہمیں سمجھ رہی ہے کہ افضل کتنا ہے. 1000 میں 208 ڈال دیں 1200 مہینے کے برابر ہے، یا اس سے افضل ہے، یا 2000 کر دیں تب برابر ہوتا ہے. اب پتہ نہیں. تو اس کا معنی علماء کرام نے دوسرا بیان کیا بڑا مزیدار، کہ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ الف کا لفظ جو ہوتا ہے نا، یہ ایک عدد ہے. اس کا معنی 1000 ہوتا ہے. عرب لوگ اس وقت بھی اور آج بھی ان کے ہاں الف کا جو لفظ ہے 1000 کا، اس سے آگے ان کے پاس کوئی عدد نہیں ہے، اور آج بھی نہیں ہے. مزے کی بات ہے. الف کا معنی 1000. اب آپ گنتی کریں گے 1 2 3 1000 تک پہنچیں گے. 1000 سے آگے کوئی لفظ نہیں ہے. 2000 کہیں گے، 5 کہیں گے، 10 50 کہیں گے، 100 کہہ دیں گے. الف میں آتے ہیں قرآن کے لفظ ہیں. اب اس سے آگے عدد نہیں. ہمارے ہاں تو عدد ہے. 1000 سے آگے لاکھ آ جاتا ہے، لاکھ سے آگے کروڑ بھی آ جاتا ہے، کروڑ سے آگے وہ ارب خرب تک بھی بات پہنچ جاتی ہے. انگریزی میں بھی ایسی چلتا ہے، لیکن عربی زبان میں صرف 1000 کا لفظ ہوتا ہے. جس طرح ہمارے ہاں پہلے زمانے میں آپ کو یاد ہے سبھی کو کہ جب لوگوں میں علمی استعداد بہت کم تھی، میں نے خود دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سودا ہوتا ہے کہ جی یہ جانور ہے، فروخت کرنا ہے. کتنے میں فروخت کرنا ہے؟ علم نہیں تھا. کہتے 7 بیاں 8 بیاں، یعنی ہمارے ہاں 20 کا عدد جو تھا نا، اس سے آگے ہمیں آتا نہیں تھا، اس لیے ہمارے ہاں 20 کا عدد آخری عدد تھا. اب عربوں کے ہاں یہ آخری عدد ہے، اس سے آگے عدد نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ یہاں مراد 1000 مہینے ہیں. یہاں ہے الی الابد، قیامت تک کا زمانہ مراد ہے. الی الابد، قیامت تک کا زمانہ مراد ہے کہ ایک آدمی عبادت کرتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ زندہ ہوں، میں عبادت کروں، مجھے اللہ زندگی دیتا ہے قیامت تک. میں قیامت تک عبادت کرتا ہوں، عبادت کرتا ہی چلے جاتا ہوں. اور کیا ہوتا ہے؟ قیامت آ گئی، ایک طرف ایک آدمی ہے، میں نے ہی سمجھ لو کہ ایک رات کی عبادت کی تھی. اب یہ 500 سال، 1000 سال، لاکھوں سال جتنے بھی ہیں، ان سارے سالوں کی عبادت سے ایک رات کی عبادت بہتر ہے اگر آپ نے وہ قدر والی بات کو پا لیا. صرف 1000 کی بات نہیں ہے، 1000 حصر نہیں ہے کہ تعداد کو یہاں پہ محدود کر دیا، بلکہ الی الابد یہاں مانا ہے. قیامت تک آنے والی باتیں آپ کرتے رہیں راتوں کی، لیکن ادھر ایک رات کو اگر تم نے پا لیا ہے تو گویا کہ آپ نے قیامت تک آنے والی راتوں کی عبادت کر لی ہے. یہ اللہ کا ہمارے اوپر فضل ہے. اللہ اکبر. تو اسی طرح لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس میں اللہ نے ایک بڑی فضیلت بیان کی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو بکر الوراق ایک بڑے عالم دین ہیں، امام ہیں، وہ اس بات کی ایک بڑی عجیب توجیہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سیدنا سلیمان پیغمبر، ان کی شاہی حکومت، دیکھو کہ حکومت ہے، پھر نبی ہے، اور اللہ کی طرف سے وہ بادشاہ بھی ہے، اس میں کتنا عدل ہوگا. یہ خود ہی اندازہ کر لیں کہ بادشاہ ہے، نبی ہے، اور اللہ کے زیر نگرانی حکومت چلا رہا ہے. اس شاہی کی کتنی قدر و قیمت ہوگی اللہ کے ہاں. اور دوسرے نمبر پہ ایک اور حکمران ہے، اس کا نام ہے ذوالقرنین. یہ ذوالقرنین بھی اتنا رحم دل انسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس ذوالقرنین کو بھی پکارا ہے. تو اس طرح پکارا ہے جس طرح نبیوں کو اللہ نے پکارا ہے. بڑا ہی رحم دل انسان ہے. سورہ کہف میں اس کا پورا واقعہ موجود ہے. یہ 2 حکومتیں ہیں. وہ ابو بکر وراق کہتے ہیں کہ 500 مہینے سلیمان پیغمبر کی حکومت ہے، اور 500 مہینے ذوالقرنین کی حکومت ہے.
500 اور 500 1000 بن جاتا ہے۔ 1000 مہینے کی حکومتیں ہیں، ایک نبی ہے اور حکمران ہے، دوسرا حکمران ہے جو نبیوں جیسی حکومت کر رہا ہے۔ اب کتنی فضیلت ہے ان دونوں حکمرانیوں کی۔ اگر آپ نے قدر والی رات میں عبادت کی اور قدر آپ کو مل گئی، ان دونوں حکومتوں سے بہتر تیری ایک رات کی عبادت ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ قدر کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اس کا معنی قدر و منزلت اور قدر و قیمت ہوتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک آدمی کا ذکر کیا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر رجلا من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تذکرہ کیا اور فرمایا لبس السلاح، اس نے اسلحہ پہنا اور میدان جہاد میں چلا گیا، فی سبیل اللہ، اور میدان جہاد میں وہ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے خلوص نیت کے ساتھ، بغیر ریاکاری کے، بغیر نمود و نمائش کے 1000 مہینے تک وہ لڑتا رہا۔ اس کو اللہ نے کتنا مرتبہ اور مقام دیا، 1000 مہینے اللہ کے راستے میں۔ حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں جاتا ہے لڑائی کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے، صبح کے وقت جاتا ہے، شام کے وقت جاتا ہے، صرف صبح کے وقت جانا یا صرف شام کے وقت جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ لیکن اس نے 1000 مہینے تک اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے۔ اگر تو نے اس رات کی عبادت کی اور اس رات کو پا لیا، تیرا عقیدہ درست ہے، تو اس آدمی کے 1000 مہینے کی جہاد سے بھی اجر اللہ تجھے زیادہ عطا کرتا ہے۔ اب یہ ہے ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان۔ فعجب المسلمون من ذلک، مسلمانوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ بات سنی تو بڑے حیران ہوئے۔ فنزلت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ قدر والی سورت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرما دی۔ کعب آبار ہیں، یہ بڑے عالم دین ہیں، بڑے یعنی امام ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کانا رجلا فی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، وکانا ملکن، اور وہ بادشاہ تھا۔ اللہ ایسے بادشاہ ہمیں بھی عطا کر دے۔ کانا رجلا ملکن فی بنی اسرائیل ففعل خصلۃ، اس نیک پارسا رحم دل آدمی، مرسل مزاج آدمی، اللہ ایسے حکمران مسلمانوں کو عطا کر دے۔ فعل خصلۃ واحدہ، اس نے ایک کام کیا، کام اس نے جو کیا بتایا نہیں وہ کام کیا تھا، لیکن کوئی اچھا ہی کام تھا۔ اچھے لوگوں کے اچھے ہی کام ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہمیں بھی اچھا بنا دے، یا اللہ ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق بھی عنایت فرمائے۔ اللہ کو اس کا کام پسند آ گیا۔ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى نَبِيِّ زَمَانِهِمْ، اللہ کو اس کا یہ اچھا کام بہت پسند آیا جو اس وقت نبی موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو وحی کی، قالا، اس سے کہا کہ اے نبی، اس زمانے کا جو بھی نبی تھا، کل فلان یتمنا، فلاں جو آدمی ہے اس سے کہو کہ وہ تمنا کرے، فلاں آدمی سے کہو وہ تمنا کرے، کلہ یتمنا۔ تو اس نبی نے جا کے اس بادشاہ سے کہا کہ اللہ کہتے ہیں کوئی تمنا کرو، کوئی آرزو کرو، کوئی خواہش کرو، کوئی تمہارے دل کے اندر بات ہے مانگ لو۔ تو ہم ہوتے تو کیا مانگتے؟ علمان والحفیظ، اللہ ہمارے حال پہ، اللہ ہماری سوچ پہ رحم فرمائے، ہماری سوچ پہ ہوش پڑی ہوئی ہے۔ لیکن یہ آدمی اچھا آدمی تھا، اس سے جب اس نے کہا تمنا کرو، اللہ آپ سے خوش ہیں، تو تمنا کر لو۔ اچھا، یہ وہ بات ہے مشغولی، یہ وہ بات ہے جو اقبال نے کہی ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ وہ بات ہے، اگر سمجھ نہیں آئے تو اس کو یاد رکھ لو۔ اس شعر کا یہی معنی ہے۔ اتمنا، اس نے کہا یا رب اتمنا، اس نے کہا ہے میرے اللہ میری تمنا، پھر سن لو، اتمنا ان اجاہدہ، میری تمنا ہے کہ میں تیرے راستے میں تیرے دین کو بلند کرنے کے لیے جہاد کروں، اپنے مال کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ۔ جان ہتھیلی پہ رکھنی پڑتی ہے نکال کے۔ تمنا کر ڈالی اس نے کہ اللہ کوئی نہیں مانگی،
کوئی زمین کا ٹکڑا دے دو، فیکٹری کو کارخانہ، یہ وہ کچھ نہیں. تمنا کی یا اللہ تیرے دین کو سر بلند کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ ہمیں بھی اپنے دین کو سر بلند کرنے کی توفیق عنایت فرما دے. یا اللہ ہمیں تو دین کو ہم اپنے جسموں پہ نافذ کر لیں، اس کی بھی توفیق عنایت فرما دے. ہم سے تو یہ بھی نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ میں جہاد کرنا چاہتا ہوں اپنے مال کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ. فرزقہ اللہ الف ولد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنی کرم نوازی کی کہ 1000 بیٹے عطا کر دیے. بڑی لمبی عمریں، ہزاروں سینکڑوں سالوں کی عمریں ہیں. اللہ نے 1000 بچے دیے، سارے جوان ہو گئے. اور اب یہ کیا کرتا ہے؟ فکان یجہز الولد، وہ ایک کو تیار کرتا ہے، بیٹے کو وہ غازی بنا کے بھیج رہا ہے. اس کو سارا سامان، ہتھیار، جو چیز ضرورت ہے مجھے جہاد کے لیے، وہ چیزیں بھی مہیا کرتا ہے، اس کو پیسے بھی دیتا ہے ضروریات زندگی پوری کرنے کے. جاؤ اللہ کے راستے میں جہاد کرو. وَيُخْرِجُهُ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے نام سے خود اس کو آگے بھیجتا کہ جاؤ اللہ کے کلمہ کو بلند کر دو. فَيَقُومُ شَهْرًا، 1 مہینہ تک وہ جنگ کرتا ہے. اللہ کی قدرت ہے 1 مہینے کے بعد وہ شہید ہو جاتا ہے. اور یہ شہادت کا رتبہ آپ کو پتہ ہے یہ کیا مقام رکھتا ہے. وہ دوسرے بیٹے کو بھیج دیتا ہے، وہ تیسرے کو بھیج دیتا ہے. 1000 مہینے گزر گئے اور 1000 بیٹے شہید ہو گئے اللہ کے راستے سے. بیٹے بھی شہید ہو گئے اور مال بھی ساتھ گیا. اب 1000 کے بعد باری آ گئی اس کی. اللہ فکانا کل ولد یقتل فی الشہر والملک، اور یہ بادشاہ کیسا بادشاہ تھا؟ مع ذالک، اس کے باوجود قائم اللیل و صائم النہار، قائم اللیل و صائم النہار، وہ دن کے روزے بھی رکھتا تھا اور رات کا قیام بھی کرتا تھا. یہ بادشاہ ہے. اللہ مسلمانوں کو کوئی ایسا رہبر رہنما عطا کر دے. 1000 بچے اور سارا مال، اور صائم اللیل صائم النہار و قائم اللیل، دن میں روزہ بھی رکھتا ہے اور رات کے وقت مصلی پہ کھڑا ہو کے قیام بھی کرتا ہے. یا اللہ ایسی توفیق سبھی کو عنایت فرما دینا. اللہ اکبر. بچے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے، تمنا پوری ہو گئی، آرزو خواہش پوری ہو گئی. اور جب کوئی بچہ باقی نہیں رہا، ثم تقدم، یہ خود بھی زرہ پہنتا ہے، لباس پہنتا ہے، خوذ پہنتا ہے، اور اللہ کے راستے میں جہاں جہاد ہو رہا ہے وہاں پہ یہ خود بھی پہنچ جاتا ہے. فقاتل، اس نے بھی 1 مہینہ جہاد کیا. فقتل، یہ بھی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا. جب یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تو یہ بات نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو بتائی. تو لوگوں نے کہا، صحابہ کرام نے کہا، لا یدرک احد منزلۃ ھذا الرجل، اتنا بڑا آدمی کہ مال بھی قربان کر دیا، 1000 بیٹے بھی قربان کر دیے، اپنے آپ کو بھی قربان کر دیا، اس مقام کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اور دماغ بھی یہی کہتا ہے، عقل بھی سلیم بھی یہی کہتی ہے کہ اتنی بڑی قربانیاں دینے والا اللہ کے راستے میں، اس کے مقابلے میں کون آ سکتا ہے؟ کوئی نہیں آ سکتا. مسلمانوں نے حیرت کا اظہار کیا جب یہ کہا کہ اس آدمی کے منزلت اور مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا. فانزل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی کہ اس آدمی سے بھی اللہ تمہیں زیادہ رتبہ عطا کر دے گا صرف 1 رات. عقیدہ صحیح کے ساتھ، عقیدہ صحیح کے ساتھ صرف 1 رات قدر والی کوشش کرو، محنت کرو. اگر پا لیا تو اس بادشاہ جس نے سب کچھ لٹا دیا اللہ کے راستے میں، اللہ تمہیں اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا کر دیں. یہ ہے ریل گاڑی کا سفر جو آپ نے کرنا تھا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 نفر من بنی اسرائیل، نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے 4 آدمیوں کا ذکر کیا. وہ 4 آدمی کون ہیں؟ ایک کا نام زکریا علیہ السلام ہے، ایک کا نام یوشع بن نون ہے، ایک کا نام ایوب علیہ السلام ہے، ایک کا نام حزقیل ہے. ان 4 کے نام ذکر کیے اور فرمایا عبد اللہ 80 سنتاً
ان لوگوں نے 80 برس اپنے وقت میں عبادت کی اللہ کی، وَلَمْ يَعْصُ اللَّهَ طَرْفَةَ عَيْنٍ، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی 80 سال میں اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ یہ مسئلہ تو خراب ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کی، ہم نے روزہ رکھ کے جھوٹ بول دیا، یہ نافرمانی نہیں ہے، چگلی بھی کھا لی، یہ نافرمانی نہیں ہے۔ کون سا کام ہے جو روزہ رکھ کے نہیں کرتے؟ لیکن ان لوگوں نے 80 سال میں کیا کیا؟ اللہ کی عبادت کی، وَلَمْ يَعْصُوهُ طَرْفَةَ عَيْنٍ، آنکھ جھپکنے کا جتنا وقت ہوتا ہے اتنے وقت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ فاجب المسلمون، نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام بڑے حیران ہو گئے، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تو بڑا مقام اور منزلت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حیرت کے اوپر یہ صورت نازل کر دی، فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ، جبریل آئے اور کہنے لگے کہ آپ کے صحابہ جو ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عبادت سے بھی بہتر ایک رات تمہارے لیے بنا دی، اور ایک رات بنائی ہے اس لیے تاکہ ان کے مقام اور مرتبہ کو پہنچ جائیں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عامر الامم قبل نبی علیہ السلام کی پہلی جو امتیں تھیں، یہودی عیسائی، ان کی عمریں دکھائے گی نبی علیہ السلام کو۔ فَكَأَنَّهُ تَكَاثَرَ عَامَرَ أُمَّتِهِ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کی عمروں کو بہت کم، یہ کیسے اس مرتبے پہ باتیں ریاستیں کر کے پہنچ سکتے ہیں؟ ان کی عمریں تو بہت لمبی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ صورت نازل کر دی کہ یہ صورت تمہارے لیے آ رہی ہے، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس رات کو پانے کے لیے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وہ فرمایا کہ التمسوها فی العشر الاواخر، تیسرا دہاقہ جو آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے، طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو، محنت کرو، اور اس جتنی طاق راتیں ہیں ان میں جا کے رہنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، جوتے نہیں اٹھانے، اور کھانے پینے کے لیے مسجد میں نہیں جانا آنا، بلکہ صرف اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہاں پہ جا کے قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، اللہ سے معافی اور شرمندہ ہونا اپنے گناہوں پہ، اور ذکر اذکار کرنا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے یہ رات موافق آ جائے، مجھے مل جائے تو میں کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو دعا پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ تو بہت چشم پوشی کرنے والا ہے ہمارے گناہوں سے، یا اللہ میرے گناہوں سے چشم پوشی کر دے۔ تو ہم بھی یہ دعا کرتے ہیں، اور ہمیں یہ کرنے بھی چاہیے کہ یا اللہ جس طرح تو نے اپنے سلف صالحین نیک بندوں سے گناہوں سے، خطاؤں سے درگزر کر لیا، ان کو معاف کر دیا، ان کو بڑے مقامات اور مرتبے عطا کر دیے، ہمیں بھی یہ رات جاگنے کی، اس کا اہتمام کرنے کی یا اللہ توفیق دے دے، یا اللہ ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر دے، یا اللہ یہ جو مصیبتیں، آفتیں ہمارے اوپر بلائیں آ رہی ہیں، آ چکی ہیں، اور مزید کا جو ہے آگے بھی پروگرام بنا رہی ہے دنیا مسلمانوں کو فنا کے گھاٹ اتارنے کی، بلکہ پوری دنیا کو ختم کرنے کی یہ سازشیں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف۔ اللہ ہم دست بدعا ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، مجبور اور مقہور ہیں، بے بس اور بے کس ہیں، یا اللہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ تو ہی اپنا رحم کر دے کہ ہمارے اوپر آنے والے جتنے یہ شرور و فتن ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو دور کر دے، اور جو سنایا ہے یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عنایت فرما دینا۔ یا اللہ ہمارا آنا، ہماری حاضری، ہمارا سننا ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ یا اللہ یہ جو مہینہ گزر رہا ہے اس کا پورا احترام اور اہتمام کرنے کی بھی ہم سب کو توفیق عنایت فرما دینا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین 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 یا رب۔